کہ تصنیف و تعریف کی ہمیں اہمیت بتائیں۔ ایک چھوٹی عمر بڑے کارنامے۔ ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ کیسے مصنف بن سکتا ہے؟ مدرسے کے طالب علموں میں اب سنجیدگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ اس تصنیف کا کوئی معاشی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے؟ یہ کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ آپ نے اب تک کیا کچھ لکھا ہے؟ اور عرب میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبان روف۔ آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈلن بنگلہ بورے والا کے مدرس شیخ محترم ابو ضیاء تنزیل عابد صاحب۔ جی ناظرین، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تصنیف و تعریف کی اہمیت و ضرورت، کیونکہ اس ٹاپک کی اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے ہم نے شیخ محترم سے رابطہ کیا اور ان سے وقت لیا، کیونکہ انہوں نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ مرکز التربیہ الاسلامیہ فیصل آباد کے اندر شیخ محترم مولانا مسعود عالم صاحب سے اور حافظ شریف صاحب سے اور ارشاد الحق عصری صاحب سے اور دیگر جید علماء کرام سے اور مشائخ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور ادارے کے اندر بھی 2 سال سے تدریس کا جو کام ہے وہ بھی کر رہے ہیں، اور تصنیف پر بھی کافی انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے ان سے رابطہ کیا اور وقت دیا۔ آج ان سے پوچھتے ہیں تصنیف کے متعلق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کا کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ جی۔ شیخ محترم، آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ تصنیف و تعریف کی ہمیں اہمیت بتائیں۔ تصنیف و تالیف کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ اہمیت شروع سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ نون والقلم، قلم کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اور لکھنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے شروع دن سے۔ اور عرب میں بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، اور اس دور میں بھی لکھنے کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور کتاب کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے ابوبکر قدوسی صاحب نے ایک تحریر لکھی تھی کہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتابوں سے محبت کی آخری صدی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ کتابوں کی محبت ایک نشہ ہے، اور نشہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے۔ اور یہ جو تحریر ہوتی ہے نا، تحریر کی اس حوالے سے بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لکھنے والا جو ہوتا ہے نا جی، وہ فوت ہو جاتا ہے، شخصیت فوت ہو جاتی ہے، شخص فوت ہو جاتا ہے، لیکن تحریر زندہ رہتی ہے، اور جب تک لوگ اس کو پڑھتے رہتے ہیں، مرنے والے کو، فوت ہونے والے کو، لکھنے والے کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے لوگ جتنے بھی پہلے گزر چکے ہیں، جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اور آج ہمارے نصاب میں موجود ہیں، لوگ ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو مسلسل ثواب پہنچ رہا ہے۔ اس لیے تحریر لکھنی چاہیے، تصنیف و تالیف کا کام کرنا چاہیے، اور یقیناً اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے وہ کیسے مصنف بن سکتا ہے، یہ بھی بتا دیں ہمیں۔ جی، مدرسے کا طالب علم کیسے مصنف بن سکتا ہے؟ چند چیزیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں جی، جو میرے مشاہدے میں آئی ہیں 2 سالہ تدریس کے بعد، جو میں نے دیکھا ہے، اور اس سے پہلے بھی میں مدرسے میں پڑھا ہوں، تو میں نے جو سمجھا ہے نا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ طالب علم کو، مدرسے کے طالب علم کو مصنف اور مؤلف بننے کے لیے پہلی بات ضروری ہے کہ وہ سنجیدہ ہو، اس کا شوق اور لگن ہو، وہ یہ کام کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے مدارس کے طالب علموں کی سب سے بڑی وجہ جو بنتی جا رہی ہے نا جی، جو خرابی کی سب سے بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ مدرسے کے طالب علموں میں اب سنجیدگی ختم ہوتی جا رہی ہے، شوق ہی نہیں ہے، لگن ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا کام، مصنف اور مؤلف بننے کے لیے مطالعہ بہت بے حد ضروری ہے۔ جو نصابی کتابیں ہیں مدرسے میں پڑھائی جا رہی ہیں، آپ کا نصاب ہے، اس کو تو آپ نے پڑھنا ہے، وہ تو فرض ہے، ضروری ہے، لیکن مؤلف بننے کے لیے، مصنف بننے کے لیے آپ کو مطالعہ، خارجی مطالعہ جسے کہتے ہیں غیر نصابی مطالعہ، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کے بغیر اگر طالب علم کہے، مدرسے کا طالب علم کہے کہ میں مصنف بن جاؤں، نہیں بن سکتا۔ مسلسل مطالعہ اور بہت زیادہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے نا جی، مدرسے کے طالب علم کو نے مصنف بننے کے لیے، وہ یہ ہے کہ لکھنے کی پریکٹس کرے، وہ لکھے آہستہ آہستہ، تھوڑا بہت لکھتا رہے مسلسل۔ اور چوتھا کام، میری جہاں تک میرا پیغام پہنچے مدارس کے اساتذہ سے، میں کہوں گا کہ
تو وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو لکھوائیں. اور کئی جامعات میں الحمدللہ ہمارے جامعہ میں آخری کلاس کے طالب علم سے مقالہ لکھوایا جاتا ہے، اور یہ بے حد مفید ثابت ہوتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے مواد کہاں سے لینا ہے، کتابوں کا نام کیا ہے، کتابیں کہاں ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ کہ اساتذہ حوصلہ افزائی کریں گے، اس کو لکھنا سکھائیں گے تو انشاءاللہ مدارس کے بچے مصنف بھی بنیں گے، مؤلف بھی بنیں گے، اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ثابت ہوگی. جی بہت اچھی رہنمائی کی آپ نے. اچھا شیخ محترم یہ بھی بتا دیں کہ اس تصنیف کا کوئی معاشی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے؟ جی جی شبان بھائی، یہ تصنیف و تالیف ہے. ایک بندہ لکھتا ہے اور اس کا نام ہے، یا اس نے ایک انوکھے موضوع پر لکھا ہے اور بہت اچھے موضوع پر لکھا ہے اور بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. اس نے موضوع کا احاطہ کیا اور عوام الناس کو اس کا فائدہ ہوگا، تو وہ کسی مکتبے والوں کو دے، یا مکتبے والے خود اس سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ اس کو رائلٹی ملتی ہے، اور اس کی پرسنٹیج کے حساب سے اس کو یہ معاشی طور پر بھی بعض اوقات فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یہ چیز. جی اچھا شیخ محترم یہ فرمائیں کہ آپ نے اب تک کیا کچھ لکھا ہے تصنیف کے اندر، آپ نے کس ٹاپک پر زیادہ کام کیا ہے اور مزید کس ٹاپک پر کام کرنا چاہتے ہیں؟ شبان بھائی الحمدللہ طالب علمی دور سے ہی میں 2014 میں مدرسہ میں داخل ہوا ہوں، اور 2015 کے آغاز میں میری ایک تحریر پیام آگہی میں شائع ہوئی تھی، اور اس کے بعد الحمدللہ کئی تحریریں مختلف اخبارات میں اور مختلف رسالوں میں شائع ہوئی ہیں. ضیاء حدیث میں میرا ایک مضمون شائع ہوا ہے، اور اس کے علاوہ میں الحمدللہ اب خطبہ جمعہ جو تحریری صورت میں وہ کام کر رہا ہوں، اور وہ بھی انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں اسے کتابی شکل میں منظر عام پر لے کر آؤں. اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ رمضان المبارک میں دروس لکھنے کا ارادہ ہے، وہ بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ کتابی شکل میں شائع ہو جائے. اور اس کے علاوہ مرکز تربیہ میں رہتے ہوئے ایک مقالے پر تھوڑا سا کام کیا تھا، اور اپنے ادارے میں بھی جہاں سے میں فارغ التحصیل ہوں، جامعہ اسلامیہ سلفیہ ڈلن بنگلہ میں بھی ایک چھوٹی عمر بڑے کارنامے کے عنوان پر میں نے کچھ کام کیا تھا الحمدللہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے، اور امید کرتا ہوں آپ کی یہ باتیں ہیں علماء کے لیے اور مدارس کے طلباء کے لیے بڑی مفید ثابت ہوں گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام زیادہ سے زیادہ لے، اور آپ کی جو تصنیفی خدمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں، تاکہ جو لوگ ہیں زیادہ اس سے مفید ہو سکیں. جی ناظرین، اسی بات پر ہمیں دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دین کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو اس نیت سے آگے پھیلائیں کہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے، مدارس کے طلبہ تک یہ پیغام پہنچے، تاکہ وہ بھی اس کام کے اندر دل لگی کے ساتھ کام کریں اور شوق سے کام کریں، اور اسلام کو پھیلانے کے لیے یہ کام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.